سن 6 ہجری کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، گویا کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مل کر عمرہ ادا کیا ہے، کسی نے حلق کرایا ہے، کسی نے قصر کیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا تو تمام صحابہ کرام کے دل میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا، دل مچلنے لگا کہ کب وہ وقت آئے گا جب خانہ کعبہ کی ہم زیارت کر سکیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر سکیں گے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر سکیں گے۔ چنانچہ بے تحاشا ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو گیا اور یہ انتظار کرنے لگے کہ کب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ملے، ہمیں یہ حکم ملے تاکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ فرمایا عمرے کی نیت سے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں سفر کرنے والا ہوں، آپ میں سے جو حضرات ہمارے ساتھ جانا چاہیں وہ تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمرے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ 1500 صحابہ کرام کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ چنانچہ چلتے چلتے مقام حدیبیہ تک یہ حضرات پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھتی ہے۔ آپ بھی اٹھاتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں اٹھتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس قصوہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ جہاں چاہے وہاں بیٹھ جائے، یقیناً اس میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر قریش مکہ نے اسلامی شعائر کی حفاظت کی خاطر مجھ سے مصالحت کی بات کی اور کچھ ایسی شرطیں رکھیں جو مجھے منظور نہ ہوں، تب بھی میں ان شرطوں کو مان لوں گا اور صلح کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اٹھایا تو وہ اٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور اسی حدیبیہ کے مقام پر ایک چشمے کے قریب، ایک کنویں کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا۔ تمام صحابہ کرام بھی وہیں رکے، سب نے اپنی ضروریات وہاں پر پوری کی، پانی پیا، کھانا کھایا۔ وہ جو چشمہ تھا، وہ کنواں تھا، اس کا پانی خشک ہو گیا۔ صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی تو وہ دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، چشمے کا پانی خشک ہو گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ جاؤ اس تیر کو اس چشمے میں گاڑ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام وہ تیر لے کر گئے اور اس چشمے میں گاڑا۔ اس تیر کا چشمے میں گاڑنا تھا کہ پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور جب تک صحابہ کرام وہاں موجود رہے تب تک بہت ہی آزادی کے ساتھ وافر مقدار میں ان حضرات نے پانی کا استعمال کیا، پانی کی کمی محسوس نہیں کی گئی۔